السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا إلى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، معزز سامعین، محترم خواتین، میری ماؤں اور بہنوں، ملی بھائیوں، پیارے بچوں، تلاوت کی ہوئی آیتیں سورہ فرقان 19واں پارہ آیت نمبر 61 سے لے کر 77 تک، یعنی سورت کا بالکل آخری رکوع ہے اور پارے کا یہ چوتھا رکوع ہے. تذکرہ چل رہا تھا اللہ کی قدرت اور اللہ کی طرف سے بندوں پر عنایت اور شفقت. جب رحمان کی رحمت کا تذکرہ ہوگا تو چونکہ اس میں عموم ہے، رحمان کہتے ہیں اس ذات کو جس کی رحمت میں اتنا عموم ہے کہ کوئی بھی اس کی رحمت سے محروم نہیں ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی رحمت میں داخل ہے. اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے جب رحمان کہا جاتا کہ رحمان کو سجدہ کرو تو وہ کہتے رحمان کون ہے، کیا ہے؟ کیا صرف آپ کے کہہ دینے سے ہم ان کو سجدہ کر لیں؟ اس طرح سے ان کا بدکنا اور بڑھ گیا. اللہ تعالیٰ نے یہاں سے آخری صورت تک رحمان کی رحمت کی عمومیت کے دلائل پیش کیا ہے. کائنات میں تم جہاں بھی ہو ان میں غور کرو، اللہ کی قدرت نظر آئے گی. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، تبارک برکت سے ہے، بابرکت، اس کا نام بھی بابرکت ہے، اس کی ذات بھی بابرکت ہے. اور تبارک سے مراد اشارہ ہے بلندی کی طرف. تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات، جعل جس نے بنایا، فی السماء بروجا آسمان میں تارے. بروج اس کی تشریح دو قسم کی کیا ہے شارحین نے. بروج کے معنی ایک تو ہیں بڑے بڑے ستارے اور ایک تشریح ہے بڑے بڑے ستاروں کے رہنے کی منزلیں. دونوں مفہوم بتایا گیا. ظاہر یہ ہے کہ تاروں کو بھی اللہ نے بنایا اور تاروں کی منزلوں کو بھی اللہ نے بنایا، اور جتنے سیارات ہیں ان تمام کے محور اور گردش کرنے کا جو مقام ہے کہ ہر ستارے سیارے اپنے محور میں گردش کرتے ہیں، وہ محور بھی اللہ ہی نے بنایا. یہ سب اللہ کی ذات پر اور اس کے بابرکت ہونے پر دلیل ہے. یہاں ایک بحث بہت زیادہ طویل ہے تبارک الذی جعل فی السماء بروجا میں، کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے بنایا آسمان میں تارے یا تاروں کی منزلیں یا بڑے بڑے برج. تو فی السماء کا جو فی ہے جس کے معنی آتے ہیں میں کے، کیا یہ ظرفیت کے لیے ہے کہ آسمان کے اندر ہیں یہ سب یا آسمان سے باہر ہیں؟ علم حیات کا یہ مسئلہ بہت طویل ہے، مفسرین نے کئی صفحے لکھے ہیں اس کے اوپر، لیکن اس کے بعد خلاصہ میں کوئی چیز ہاتھ لگنے والی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مقصد ہی نہیں ہے قرآن کریم کا. علم حیات کا مقصد نہیں ہے کہ مطلوب موسی نظریہ کیا تھا اور فیثاغورس کا مسئلہ کیا تھا، ان کا عقیدہ کیا تھا، اس سے کوئی بحث نہیں ہے. ان کے نظریات بدلتے رہتے ہیں. ایک ضابطہ، ایک اصول یاد کر لو، کسی بھی نظریے کی تائید میں قرآن کریم کی آیتوں کو کھینچ تان کر لانا یہ غلط ہے.
قرآن کریم کا اپنا ایک مفہوم ہے جو اللہ کے نبی نے بیان کر دیا، صحابہ سے ہم تک پہنچ گیا. اگر وہ کسی کی تائید میں آتا ہے اور اس کی بات اس سے مستحکم ہوتی ہے تو فبہا، ورنہ ہمیں کائنات میں کسی کی پرواہ نہیں ہے کہ اس آیت کے خلاف کوئی جا رہا ہے. اس آیت کا مفہوم جو صحابہ نے بتایا، لفظ فی السمائی سے کوئی یہ مت سمجھے کہ آسمان کے اندر ہیں تارے یا آسمان کے اندر ہیں سیارے، کیونکہ فی کبھی کبھی ظرفیت کے واسطے بھی آتا ہے، اور کبھی کبھی آسمان سے پہلے جو فضا ہے اس فضا کے واسطے بھی لفظ فی کا استعمال ہوا ہے. تو اس سے یہ کہنا کہ آسمان میں جڑے ہوئے ہیں تارے یہ بھی درست نہیں، اور یہ کہنا کہ فضاؤں میں ہے یہ بھی درست نہیں. دو میں سے کوئی ایک مفہوم اگر ہے، قرآن کریم کا یہ مصداق ہے، صحابہ سے یہی ثابت ہے. مراد یہاں پر سمت سما ہے. جب آپ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھیں گے تو آسمان کو منور پائیں گے، اس میں تارے ہیں، تارے اس میں جڑے ہوئے ہیں یا اپنے محور میں گردش کرتے ہیں، یا پھر ایک کشش ہے جس سے اس نے کھینچ رکھا ہے. اور اس کشش کا ثبوت آج کل فراہم کر رہے ہیں لوگ کہ زمین میں بھی ایک کشش ہے، اوپر کوئی چیز پھینکو نیچے گر جاتی ہے، لیکن اس کی ایک منزل ہے، وہاں جانے کے بعد پھر اس کا کھینچنا بند ہو جاتا ہے. اسی واسطے لوگوں کا اوپر چڑھنا آسان ہو گیا. یہ سب علم حیات کی باتیں ہیں، یہاں سے ہمیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. صرف ایک چیز ثابت کرنا ہے کہ اللہ نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے جس سے اس کی قدرت کا ثبوت ظاہر ہوتا ہے. وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا، اور بنایا ہے اسی آسمان میں سراج. سراج کے معنی چراغ، اس سے مراد ہے سورج. سورج کو سراج اور چراغ کیوں کہا؟ آفتاب کو، کیونکہ اس کے اندر جو تمازت ہے، جلنے کی جو صفت ہے اور روشنی دینے کی جو خوبی ہے، یہ سراج یعنی چراغ سے مشابہ ہے. کیوں تو عربی زبان میں چراغ کے لیے مصباح آتا ہے. مصباح جو ذریعہ صبح، صبح تو نہیں ہے، صبح کی طرح کرتا ہے وہ، روشنی دیتا ہے وہ، لیکن جب اس کے اندر تیزی اور تمازت اور سوزش بھی آ جائے تو اس کو تشبیہ دیا ہے سراج کہہ کر کے کہ اس میں گرمی بھی ہے، حدت بھی ہے، روشنی کے ساتھ ساتھ پھلوں کو پکانے کا سامان بھی ہے. اللہ نے اس کے اندر چراغ یعنی سراج آفتاب کو بنایا. وَقَمَرًا مُنِيرًا، قمر کے معنی چاند، اور قمر کی صفت کیا ہے؟ منیر. منیر کے معنی منور، روشن کرنے والا، نورانی چاند بنایا. قمر کے لیے منیر اور شمس کے لیے سراج. یہ دو صفتیں دو کے لیے الگ الگ کیوں کر دیا اللہ تعالیٰ نے؟ سراج یہ شمس کی صفت ہے، چراغ کی طرح، جس میں تیزی بھی ہے، جلا دینے کا مادہ بھی ہے. اس کے برخلاف جو چاند ہے اس کے لحاظ سے منیر کہا. منیر میں جلانے کا مادہ نہیں ہے، البتہ نورانی پیدا کرنے کا مادہ ہے جس سے تموج پیدا ہو سکتا ہے. یہ دونوں صفتیں چاند اور سورج کی اللہ نے بیان کیا ہے. اللہ کی عظیم قدرت ہے کہ ان مخلوقات کو آپ کے سامنے پیدا کیا. ان تمام مخلوقات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب سیارے اللہ کی مخلوق ہیں. اتنی بڑی بڑی مخلوق کو پیدا کرنے والا کتنا قادر ہوگا کہ جس دن سے ان کو پیدا کیا ہے آج تک ان کے چلنے میں، ان کی رفتار میں، ان کے نکلنے میں، ان کے ڈوبنے میں، ان کے اپنے اپنے محور میں گردش میں سرے منہ انحراف نہیں آیا اور کبھی آئے گا بھی نہیں. جس دن اللہ چاہیں گے اس کائنات کو حکم دیں گے، یہ ختم ہو جائے گی جس دن وہ چاہیں گے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، جب اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا، وعدہ پورا ہوگا، تبھی سب کچھ ہوگا. تب تک ان سورج کو، یہ چاند کے لیے، زمین و آسمان میں جو سیارے کے لیے کسی قسم کی کوئی خدشے کی ضرورت نہیں ہے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، اور وہی اللہ ہے جس نے بنایا ہے رات کو اور دن کو. خلفہ، خلفہ بنا ہے، خلیفہ سے بنا ہے، ایک جاتا دوسرا آتا. خلیفہ، خلفہ، خلفہ کے معنی آگے پیچھے ہونے والا، پیچھے آنے جانے والا. رات آئی تو دن گیا، اور دن آیا تو رات گئی، چلتا سلسلہ. اسی واسطے اس تغیر کے موقع پر دونوں ٹائم پر دعائیں مقبول ہوتی ہیں. اگر کوئی تہجد میں اٹھ کے فجر سے پہلے دعا کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ آل عمران کی آیتیں پڑھتے تھے اور فرماتے تھے ان فی اختلاف اللیل والنہار
رات کے دن کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے کہ رات اب چھٹ رہی ہے، ظلمتیں جا رہی ہیں، سفیدی آ رہی ہے. اور جب مغرب کا وقت ہوتا ہے تو فرماتے ہیں ظلمت آ رہی ہے، سفیدی جا رہی ہے. اللہم ھذہ اقبال اللیل کا و ادبار النہار کا، اے اللہ یہ دن کے جانے کا وقت ہے، رات کے آنے کا وقت ہے. یعنی اس تغیر پہ ہم آپ کی قدرت کے قائل ہیں. اس طرح بندہ جب اللہ سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں. یہاں وہ اشارہ مقصود ہے کہ اللہ نے اپنی قدرت سے رات اور دن کو خلفہ یعنی پیچھے آنے جانے والا بنایا ہے. لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، ہر اس شخص کے لیے جو ارادہ کرتا ہے تذکر کا، دھیان دینے کا، سمجھنے کا، غور و فکر کرنے کا، او یا ارادہ شکورا، ارادہ کرتا ہے شکر گزار بننے کا. شکورا مبالغہ ہے، یہ شکر کرنا جو بندہ چاہتا ہے. ارادہ اردو میں ارادہ، عربی میں ارادہ، کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ اردو کا جو ارادہ ہے اسی عربی کے ارادہ سے نکلا ہے. قرآن کریم میں بتایا تھا اس سے پہلے بہت سے ایسے الفاظ ہیں جن کو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اور ہم نے اس اردو میں استعمال کہاں سے کیا؟ یہیں سے لیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے یہ قدرت کے مناظر مشاہدات کرائے ہیں تاکہ بندے اللہ کی قدرت کے قائل ہو کر اس کی بندگی میں لگ جائیں. اب جو بندے لگ جاتے ہیں اللہ کے، وہ بندے رحمان کے وہ بندے کیسے ہوتے ہیں؟ یہاں سے اللہ نے مستقل طور پر میرے بندے ایسے ہوتے ہیں یہ صفات بنایا، یہ عنوان قائم کیا. ان تمام صفتوں میں آپ غور کریں کہ ان میں سے کون سی صفت ہمارے اندر ہے تو ہم شکر ادا کریں، اور کس میں کچھ کوتاہی اور خامی ہے تو اپنی اصلاح کرنے کی فکر کر لیں. یہاں سے اللہ نے صفات کو پیش کیا ہے. وعباد الرحمن، عباد جمع ہے عبد کی، اور عبد کے معنی بندہ، اور رحمان اللہ کے صفات ناموں میں سے ایک ہے جس کی رحمت سب کو عام ہے. کوئی مخلوق نہیں ہے جس پر خدا کی رحمت نہ ہو. رحمت کی عمومیت کی وجہ سے اللہ کو رحمان کہا جاتا ہے، اور اس کی رحمت کے تام ہونے کی مناسبت سے اس کو رحیم کہا جاتا ہے. دنیا میں عام الرحمہ اور آخرت میں تام الرحمہ. وعباد الرحمن کا اشارہ کیا، رحمان کے بندے ایسے ہوتے ہیں. شارحین کوئی بات چھوڑتے نہیں، لکھتے ہیں جب اللہ کے بہت سے نام ہیں تو عباد الرحمن کہنے کے بجائے عباد اللہ کیوں نے کہا، عباد الرحیم کیوں نہیں کہا؟ اللہ کے بہت سارے ناموں میں سے رحمان کا انتخاب اللہ نے کیوں کیا؟ کیونکہ صفت رحمان کے معنی بتایا ابھی جس کی رحمت عام ہو، جس کی رحمت سے سب لوگ فیض یاب ہوں. تو جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں ان میں بھی یہ صفت ہونا چاہیے کہ ان کے ذریعے سے خدا کی مخلوق فیض یاب ہو. صفت رحمان کو لانے کا اشارہ یہ ہے کہ اپنے رب کی صفت کو اپناؤ، تخلقوا باخلاق اللہ کا اظہار کرو کہ تم بھی اپنے ذریعے سے لوگوں کو فیض عام کرو. اللہ کے بندے بجائے کہنے کے یہاں فرمایا رحمان کے بندے. رحمان کے بندے ایسے ہوتے ہیں الذین یمشون علی الارض ہونا، جو چلتے ہیں زمین پر وقار سے. سب سے پہلی صفت کیا ہے؟ ان کے چال ڈھال کو بتایا اللہ نے. الذین جو یمشون چلتے ہیں، مشیا یمشی کے معنی چلنا. چلنا بھی دیکھا اسلام میں، چلنا بھی سکھایا ہے قرآن نے. جب عام طور سے چلنے کو سکھایا ہے تو پھر چال چلن کو کیوں نہیں سکھایا ہوگا؟ قرآن نے واضح کیا ہے یمشون چلتے ہیں، علی الارض زمین پر، ہونا وقار کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں. چال میں دو چیزیں ممنوع ہیں، اس کا ذکر پیچھے آ چکا ہے سورہ بنی اسرائیل پارہ 15 میں. جو بندے زمین میں اکڑ کے چلتے ہیں، ٹھوکریں مارتے ہوئے چلتے ہیں، ان کو پسند نہیں کیا ہے اور کہا ہے زمین پہ اکڑ کے مت چلو، ولا تمشی فی الارض مرحا. زمین پہ اکڑ کے مت چلو. اکڑ کے چلنے کی وجہ سے نہ تم زمین کو پھاڑ کر سرنگ بنا سکتے ہو اور نہ لمبے ہو کر پہاڑ کو چھو سکتے ہو، جہاں ہو وہیں رہو گے. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. لمبے ہو کر پہاڑ تک نہیں پہنچ سکتے ہو تو تن کر چلنے سے کیا حاصل؟ اور یہی مضمون بیان ہی سورہ لقمان پارہ 21 میں بنایا.
لقمان حکیم کی نصیحتوں کے عنوان سے کہ اللہ کو پسند نہیں آتی، تو وقار سے چلنا ہے۔ وقار سے چلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل عورتوں کی چال چلا جائے، عورتوں کی چال بے منع ہے۔ اللہ نے مرد بنایا ہے، عورتوں کی چال چلیں گے تو عورتوں کی مشابہت جائز نہیں ہے۔ ایک صاحب کو دیکھا تو بہت آہستہ چل رہے تھے، پوچھا کیا بیمار ہیں؟ کہا نہیں۔ کہا جب اللہ نے صحت دے رکھا ہے تو بیماروں کی چال کیوں چلتے ہو؟ ناشکری برابر، ناشکری ہے یہ۔ تو عورتوں کی چال نہیں چلنا، مریضوں کی چال نہیں چلنا، متکبرین کی چال نہیں چلنا، اس کے درمیان کی راہ نکالنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیز تیز چلتے تھے۔ تیز تیز چلنے کا مطلب بھاگتے نہیں تھے، کیونکہ بھاگنا مومن کے وقار کو کھو دیتا ہے۔ تیزی کا مطلب یہ ہوتا تھا آپ ایسا چلتے تھے لگتا تھا زمین سمٹ کے آ جا رہی ہے، لگتا تھا زمین سمٹ کے آ جا رہی ہے۔ ایمشی کانما تطویل ارض، زمین سمٹ جا رہی ہے، مطلب یہ ہے مقصد کے لیے چلنا جس کو کہا جاتا ہے۔ ایسی چال چلتے تھے، نہ متکبرین کی طرح کرتے تھے، نہ بہت زیادہ بھاگتے تھے، بس نہ عورتوں مریضوں کی نقل کرتے تھے، بلکہ بیچ کی چال چلتے تھے جا کے مقصد پورا ہو جائے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب ان سے مخاطب کرتے جاہل، خاطبہ مخاطب کرنا، منہ لگنا، جہالت کی بات کرنا، کون؟ الجاہلون، جاہل کے معنی نادان۔ جاہلہ علمہ کی ضد ہے، علمہ معنی جان لیا اور جاہلہ نہیں جانا، نادان، ناواقف۔ تو نہ جاننا، نادانی کرنا، یہ ہے جہالت۔ جب کوئی نادانی کی بات کرتا ہے یا نادان آدمی مخاطب ہوتا ہے تو ان سے الجھنے کے بجائے قالو سلاما، کہہ دیتے ہیں سلام، سلام کہہ کے ہٹ جاتے ہیں۔ اس سے مراد یہ سلام نہیں کہ السلام علیکم کہہ دیا جائے، السلام علیکم کہنا مراد یہاں نہیں ہے، بلکہ یہاں سلام کہنے سے مراد کیا ہے؟ سلامتی کی بات کہہ کے ہٹ جاتے ہیں، الجھ کر اس میں طول کلام کرنے کے بجائے کوئی سلامتی کی بات، بیچ کی بات کہہ کے وہاں سے الگ ہو جاتے ہیں۔ عام طور سے سلام کرنا تو بہتر چیز ہے، منع نہیں ہے، لیکن یہاں مراد ہے سلامتی کی بات کہہ کر الگ ہو جانا، الجھنے کے بجائے سلجھا کے ہٹ جانا، یہ ہے مومن کے اوصاف۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ لوگ جو رات گزارتے ہیں اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے۔ والذین یبیتون، بات یبیتو، بات یبیتو کے معنی آتے ہیں رات گزارنا۔ کیسا گزارتے ہیں؟ آج سوچنے والا کوئی نہیں ہے، رات گزارتے ہیں۔ کیسا گزارتے ہیں؟ آدھی رات تک ولیمہ کھاتے ہوئے باجے میں گزار دیتے ہیں، اس کے بعد کا آدھی رات کا حصہ ایسا سو جاتے ہیں کہ فجر کی اذان کب ہوئی، نماز کب ہوئی، دن کب نکلا، کون کب آیا، کچھ پتا نہیں، کائنات سے بے نیاز۔ یہ رحمان کے بندے نہیں ہوتے، یہ آیت سے ٹکراتا ہے ان کا عمل۔ رحمان کے بندے ہوتے ہیں جو رات گزارتے ہیں، صرف بستر پر نہیں بلکہ مصلی پہ گزارتے ہیں۔ یبیتون لربہم، اپنے رب کے لیے رات گزارتے ہیں، اور وہ بھی بتا دیا رب کے لیے۔ کوئی بول سکتا ہے لیٹے لیٹے گزارتے ہوں گے، رب کے لیے رات گزارتے ہوں گے لیٹے لیٹے تصویر دیتے ہوئے، فرمائے نہیں، سجدا و قیاما، سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے۔ سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رات میں تہجد پڑھتے تھے، ہمیشہ۔ اور تہجد کی نماز ہے تو نفل، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض تھی۔ نافلۃ لک جو کہا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، وہاں لکھا ہے شارحین نے فریضۃً زائدۃً لک کا ترجمہ ہے، یہ ایک فریضہ آپ کے لیے زائد ہے۔ بعض کہتے ہیں جب فرض نمازیں ہو چکی تو وہ نفل جو آپ کے ذمہ فرض تھی پھر جا کے فرض ہو گئی، پھر جا کے نفل ہو گئی۔ بہرحال فرض کی حیثیت سے ہو یا نفل کی حیثیت سے، لیکن آپ کا اہتمام تھا ہمیشہ پڑھتے تھے، سوائے ان چند راتوں کے جس میں آپ کی انگلیاں زخمی ہو گئی تھی۔ ہمیشہ رات میں تہجد پڑھتے تھے آپ۔ اس کا فائدہ ہو یا نہ ہو، ہمارے محبوب ہمیشہ پڑھتے تھے، ہمیں کبھی کبھی تو پڑھنا چاہیے، کبھی کبھی تو پڑھنا چاہیے۔
اور یہ رات کا قیام، رات کا رکوع اور سجدہ، حدیث میں آتا ہے تمہیں اللہ سے قریب کرے گا۔ رب کی بندے سے قربت ہوتی ہے، جو تعلق ہے بندے کا اللہ سے، اس کے اندر استحکام پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ٹھیک 3 بجے نہیں ہونا اٹھتا، 3 بجے کیسے اٹھیں گے؟ بہت آسان کر دیا ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں اگر کوئی عشاء کی نماز کے فوراً بعد 2 رکعت اس نیت سے پڑھ لے کہ مجھے آنکھ کھلتی نہیں کھلتی، 2 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لیتا ہوں، تو یہ بھی اس کے لیے تہجد کی نماز ہے۔ کتنا آسان ہے؟ اور آسان دیکھو، عثمان غنی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیا اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیا تو رات بھر عبادت کا ثواب مل گیا۔ اس طرح بھی کر سکتے ہیں، اگر رات میں نہ اٹھ سکیں تو سونے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لیں، یا 2 نمازیں جماعت سے پڑھ لیں، یا دونوں نہیں ہو سکا ہے تو 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کتنا وقت چاہیے؟ جب بھی سونے کا وقت آئے 2 رکعت پڑھ کے سوئیں۔ بہرحال اپنے اوصاف کو دیکھیں کہ رات میں سجدہ کرنا ہے، رات میں قیام کرنا ہے، اور یہ رات ایسا ہی گزارنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اتنا طویل قیام کرتے تھے، اتنا طویل سجدہ کرتے تھے کہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں میرے دل میں خیال آیا کہیں روح تو پرواز نہیں کر گئی، تو میں نے اپنے ہاتھوں سے آپ کے تلوے کو ٹٹولا، جب آپ کے پیروں میں حرکت ہوئی تو مجھے احساس ہوا اور خوشی ہوئی۔ اتنا طویل سجدہ کتنا ہوگا کہ بی بی عائشہ کو اس کا احساس پیدا ہو گیا۔ تو یہ طویل سجدہ کب ہوتا ہے؟ جب سجدے میں راحت ہو، جب سجدے میں لذت ہو، جب سجدے میں مزہ آتا ہو۔ اسی واسطے آقا فرماتے تھے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو نماز میں رکھ دی گئی ہے، میں جب تک نماز میں ہوتا ہوں مجھے سرور ملتا ہے، میں جب نماز میں ہوتا ہوں تو میرے مالک سے سرگوشیاں کرتا ہوں، جب میں نماز میں ہوتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں اپنے مالک کے پاس ہوں۔ کس قدر ہے سجدوں میں لذت اور راحت۔ اسی لیے اللہ کے جتنے بندے گزرے ہیں، اہل اللہ، اولیاء، سب کے سب تہجد پڑھتے تھے، بلکہ بعض نے لکھا ہے کوئی مقرب نہیں بن سکا تہجد کے بغیر، کوئی مقرب نہیں بن سکا۔ ضابطے کی تکمیل تو آسان ہے، لیکن قربت، اوروں سے آگے بڑھنا، اور جس کو نام سبقت ہے، اس قربت کے لیے ہمیں اضافی عبادت کرنا ہے، اور اس میں سب سے عمدہ عبادت تہجد کی نماز ہے۔ والذین یقولون، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے پروردگار پھیر دیجیے ہم سے جہنم کے عذاب کو، دور کر دیجیے۔ دیکھو سجدہ بھی کرتے ہیں، قیام بھی کرتے ہیں، زمین پہ وقار سے بھی چلتے ہیں، جاہلوں کا جواب دفع شر سے یعنی سلامتی کی بات سے دیتے ہیں، اس کے بعد بھی مطمئن نہیں ہے، بلکہ دعاؤں میں ایسا اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہم سے جہنم کا عذاب دور کر دیجیے۔ ان عذابها کان غراما، بے شک ہے اس کا عذاب، کان غراما پوری تباہی والا، غرام اور غریم اور مغروم، یہ سب الفاظ قرآن کریم میں تھوڑے سے فرق سے استعمال ہوئے ہیں، جس کے معنی مخروج، جس کے معنی بوجھل، جس کے معنی تباہ ہونے والا، جس کے معنی ہلاک ہونے والا۔ جہنم کا عذاب یقیناً غرام ہے، انہیں تباہ کرنے والا۔ انہا ساعت مستقرا و مقاما، بے شک وہ جہنم بہت برا ہے۔ کس لحاظ سے؟ مستقر عارضی قیام کے لحاظ سے، وہ مقامہ اور مستقل قیام کے اعتبار سے، دونوں صورتوں میں بہت برا ہے۔ انہا ساعت، بے شک وہ برا ٹھکانہ ہے۔ مستقر کہتے ہیں عارضی قیام گاہ کو، اور مقام کے معنی جہاں آدمی مستقل رہائش اختیار کر لے۔ تو جہنم میں مستقل کون جائے گا ہمیشہ کے لیے؟ کافر جائے گا، یہ بھی خراب، اور کوئی جائے گا دھلائی کے لیے تھوڑے دن کے لیے، یہ بھی خراب، دونوں کے واسطے اچھا نہیں ہے۔ یعنی وہ جہنم ایسا نہیں ہے کہ وہاں جا کے آنے کا ایک موقع لیا جائے، بلکہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ واقعی وہ عارضی قیام گاہ کے لحاظ سے بھی
اور مستقل قیام گاہ کے لحاظ سے بھی دونوں صورتوں میں بری ہے. اللہ بچائے اس جہنم سے. یہ دعا کرتے رہنا چاہیے ہمیشہ. تو مومن ہمیشہ اللہ کی جہنم سے ڈرتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا رہتا ہے. والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں چاہے بدنی عبادت ہو یا مالی عبادت ہو، اذا انفقوا جب وہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا تو اسراف نہیں کرتے، ولم یقتروا اور بخل بھی نہیں کرتے. اسراف، لم یسرفوا اسراف نہیں کرتے، ولم یقتروا اور تنگی بھی نہیں کرتے. وکان بین ذلک قواما اور رہتے ہیں ان دونوں کے درمیان. قواما کے معنی اعتدال پر رہتے ہیں، افراط اور تفریط سے بچتے ہیں. اسراف کسے کہتے ہیں؟ اگر کوئی آدمی گناہ کے کام میں خرچ کرتا ہے تو اسراف ہے. اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کرتا ہے، یہ بھی اسراف ہے. اگر کوئی آدمی 1 روپیہ بھی حرام جگہ میں خرچ کرتا ہے تو وہ بھی اسراف ہے. تبذیر کہتے ہیں زیادہ خرچ کرنا. مبذر کو کہا ہے شیطان کا بھائی ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بیجا اڑانے والے شیطان کے بھائی ہیں. لکھا ہے اگر کوئی انسان گناہ میں زیادہ نہیں، کم سے کم پیسہ بھی خرچ کرتا ہے لیکن گناہ میں خرچ کرتا ہے تو وہ مسرف ہے، اسراف کر رہا ہے. تو گناہ میں خرچ نہیں کرنا چاہیے، اسراف ہے. آدمی کی تعریف کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے ذیل میں، فرمایا آدمی کی سمجھداری اور آدمی کی عقل مندی من فقہ الرجل، آدمی کی فقاہت میں سے یہ ہے قصد معیشت. قصد معیشت ہی کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کی معیشت میں یہ اعتدال آدمی کی فقاہت میں سے. یعنی جو انسان کو خرچ کرنے کا سلیقہ آ گیا وہ کبھی پریشان حال نہیں ہوگا، چاہے وہ کتنا ہی غربت میں ہو، لیکن اس کو تنگی میں اور آسانی میں دونوں صورتوں میں خرچ کرنے کا سلیقہ آ جائے. اس کا نام ہے کفایت شعاری. کتنا حیثیت ہے، کتنا ہم خرچ کریں. اللہ تعالیٰ نے انسان کے واسطے حکم دیا ہے، یہ آیت بتاتی ہے. نہ بہت پورے ہاتھ کھول لو، نہ مٹھی بالکل بند کر لو. سورہ بنی اسرائیل پارہ 15 میں کہا ہے وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، پوری طرح ہاتھ کھول دو گے تو بیٹھ جاؤ گے ناکام ہو کر کہ اب کیا کریں، مایوس ہو جاؤ گے. تو اللہ کے جو بندے، رحمان کے جو بندے ہیں، نہ وہ اسراف کرتے ہیں اور نہ فضول خرچی کرتے ہیں. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا اور اعتدال قائم کرتے ہیں ان دونوں کے درمیان، یعنی افراط اور تفریط کے بیچ میں ایک معتدل راہ پہ چلتے ہیں. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، یہ جملہ رحمان کے بندوں کو بطور خاص دیکھنا چاہیے. آج بہت سے لوگ ہیں اللہ کے ساتھ اللہ کے غیر کو ملا کر پکارتے ہیں. ہاں کیا کہا اللہ نے؟ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ دوسرے کسی معبود کو نہیں پکارتے، کسی اور معبود کی پرستش نہیں کرتے، اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کا نام لے کر نہیں بلاتے، صرف اور صرف اللہ کو پکارتے. یہی مضمون سورہ جن میں آ چکا ہے لا تدعو مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ ملا کر کسی کو مت پکارو. یہی مضمون سورہ زمر میں آ چکا ہے، جب اللہ کے ساتھ کسی کو ملا کر پکارتے ہیں تو ان کے دل خوش ہوتے ہیں، اور جب تنہا اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل بدکنا شروع ہو جاتے ہیں. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ، جب تنہا اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل بدکنے لگتے ہیں، اور جب اللہ کے ساتھ غیر اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کو خوشی حاصل ہوتی ہے. مطلب کیا ہوا؟ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرا ہو کر رہے، میرا بندہ میرا ہو کر رہے، اور سوائے ایک خالق کے کسی اور کے ساتھ اشتراک درست نہ ہو، خالص میرا ہو کر رہے. اس کی مکمل تفصیل سورہ فاتحہ میں آ چکی ہے، اور سورہ
یاسین میں آ چکی ہے. اللہ چاہتے یہ ہیں کہ بندہ اور بندے کی عبادت اور بندے کی پیشانی میرے لیے خاص ہو جائے. فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ لوگ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی معبود کو، ولا يقتلون النفس، اور قتل نہیں کرتے کسی جان کو، التی حرم اللہ، جن کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ. انسانوں کی جان کسی کے لیے حلال نہیں رکھا اللہ نے سوائے 3 شکلوں کے. وہ 3 شکلیں بھی انفرادی لحاظ سے نہیں ہیں. یا تو آدمی قتل کر دے تو قتل کیا جائے گا قصاص کی شکل میں، کسی کو قتل کر دے گا تو قصاص میں بدلے میں مارا جائے گا. یا شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کرے گا سنگسار کیا جائے گا. آدمی کا کسی کو قتل کرنا اگر بلا کسی وجہ کے ہے تو اللہ نے سورہ نساء میں کہا ہے کہ اس کی جزا جہنم ہے ہمیشہ کے لیے. ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اللہ کا غضب ہے اس پر، اللہ کی لعنت ہے اس کے اوپر. اللہ کا غضب، اللہ کی لعنت، اللہ کی جہنم کب تک برداشت کر سکے گا کوئی انسان؟ اسی واسطے قتل ناحق سب سے بڑا جرم ہے. اس لیے فرمایا کہ وہ کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے جن کو اللہ نے حرام کر دیا ہے. ہر بندے کی جان کسی بندے کے لیے لینا جائز نہیں ہے، اللہ نے حرام قرار دیا ہے. الا بالحق کا مطلب کہ وہ قصاص میں مارا جائے، یا زنا کر چکا ہے سنگسار کیا جائے، یعنی جو شرعاً سزا نافذ ہے بس وہی درست ہے، اس کے سوا اور درست نہیں. ولا یزنون، اور وہ زنا بھی نہیں کرتے. زنا کرنا یہ قتل کرنے کے مقابلے میں زیادہ شدید ہے. اس کی پوری بحث ہم نے کیا ہے بنی اسرائیل میں. قتل کرنا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے، لیکن زنا کرنا اس سے بڑا جرم ہے. یہ کیسے معلوم ہوا کہ اس سے بڑا جرم ہے؟ قتل کرنے کے بعد جو قاتل ہے اگر وہ معافی مانگ لے اور مقتول کے ورثہ معاف کر دیں تو دیت دے کر چھٹی مل جائے گی، اور اگر دیت بھی مل کے معاف کر دے تو چھٹی مل جائے گی. لیکن کوئی شادی شدہ ہے اگر زنا کرتا ہے تو اس کے سارے ورثہ مل کے معاف کریں تو معاف نہیں ہوگا، سنگسار کیا ہی جائے گا وہ. اس کا مطلب کیا ہوا؟ قاتل کے لیے اگر مقتول کے ورثہ معاف کر دیں دیت کے ساتھ یا دیت کے بغیر تو معافی کی شکل رکھا ہے اللہ نے. لیکن زانی اگر شادی شدہ ہے تو اس کی سزا صرف سنگسار ہے، معافی کی کوئی شکل باقی نہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سزا قتل کے مقابلے میں زیادہ سخت کیوں ہے. زنا کے دراجات ہیں. آنکھوں سے حرام چیز کو دیکھنا آنکھوں کا زنا، کان سے غلط چیز کا سننا کان کا زنا، ہاتھوں سے پکڑنا ہاتھ کا زنا ہے. یہ سب الفاظ حدیث میں. اب اس کے بعد اگر آدمی آگے بڑھ جاتا ہے تو شرمگاہ تصدیق کر دیتی ہے، اگر آگے بڑھ جاتا ہے تو سارے عمل زنا میں آ جاتے ہیں، اور وہاں پہنچ کر توبہ کر لیتا ہے تو سارے عمل پر معافی کا فیصلہ ہو جاتا ہے. اس لیے فرمایا کہ آدمی کو چاہیے کہ لوازمات زنا، اسباب زنا جو اس کو قریب کر دیں گناہ سے، ان سے ہی بچنا ہے. اسی واسطے کہا بد نظری حرام ہے، کیونکہ دیکھنے کے بعد دل لل جاتا ہے اور آگے انسان بڑھتا ہے. جب دیکھنا ہی منع ہے تو دل اس کا خراب ہی نہیں ہوگا، آگے عمل جاری نہیں ہوگا. اس لیے فرمایا دیکھنا ہی حرام ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَىٰ أَثَامًا، اور جو کرے گا ایسا، وَمَن يَفْعَلْ جو کرے گا، ذَلِكَ سے اشارہ ہے اوپر کے 2 گناہوں کی طرف، یعنی قتل ناحق اور زنا. یلقا پڑ جائے گا کہاں؟ اسامہ. اسامہ گناہ کی جگہ میں، سزا کی جگہ میں پڑ جائے گا. یہ اسام بعض کہتے ہیں ایسا گناہ جس کی سزا مرتب ہو، اس کو اسامہ کہا ہے. یعنی اگر اس نے زنا کیا یا اس نے کسی کو قتل کر لیا تو یہ ایسا عمل ہے کہ اب اس کی سزا سے وہ بچ نہیں سکتا یہاں یا وہاں.
اس کو بچنے کی کوئی شکل نہیں ہے. تو ایسا گناہ جس کا عذاب بھگتنا پڑے گا. آگے فرمایا یضاعف لہ العذاب، یضاعف کئی گنا کیا جائے گا. یضاعف، ضاعف یضاعف کے معنی آتے ہیں کئی چیز کا گنا اضافہ کرنا. جسے کہتے ہیں سود مت کھاؤ کئی گنا کر کے، اضعافا مضاعفہ. 100 دیا، اس پر کہا 120، اس کے بعد کہا 120 پر 140. پہلے 100 پر سود تھا، اب سود پر پھر سود لگا دیا، تو یہ اضافہ مضاعفہ ہے. تو یہاں کہا یضاعف لہ العذاب، عذاب بڑھایا جاتا رہے گا، بڑھتا ہی چلا جائے گا اس کے عذاب. یوم القیامہ، قیامت کے دن، ویخلد فیہ، اور ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہے گا. مہانا، مہین کہتے ہیں توہین جس کو اردو میں بولتے ہیں آپ، ذلت کے ساتھ. اردو میں جو ہے توہین اور عربی کا مہانا دونوں ایک ہی مفہوم ہے. توہین آمیز عذاب، ذلت آمیز، خوار ہو کر پا رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر پا رہے گا. ظاہر یہ ہے کہ کافر ہمیشہ رہے گا، مومن تو دھلائی کے بعد چاہے اس کا ایمان ذرہ برابر ہو بالآخر اس سے باہر آئے گا. تو اس کا مطلب کیا نکلا یہاں؟ جو ہمیشہ ہمیشہ رہے گا یہ مومن نہیں ہے، یہ کافر ہے. یہ عمل کافروں کے ہیں، لیکن مومن ان سے بچتا ہے. پھر بھی اگر ایسی غلطی ہو جائے تو جب تک توبہ نہ کر لے تب تک کہ عذاب اس کے لیے مہلک ہے، ہمیشگی کی جہنم میں ڈالنے والا عذاب ہے. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ جو گناہ کافروں کے لیے بھی جہنم تک پہنچانے والا ہے وہ گناہ کا ارتکاب ہم سے نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی شان ہے، اللہ نے فوراً بتا دیا حل. اگر کسی نے غلطی ایسی کر لی ہے، غلطی کے بعد توبہ کر لیا، احساس ندامت اس کو ہو گیا، اور پھر سے وہ ایمان قبول کر لیا. دیکھو یہاں شرط رکھا اللہ نے، الا من تاب وآمن، مگر جس نے توبہ کر لیا اور ایمان قبول کر لیا، وعمل عملا صالحا، اور کیا اچھے کام. 3 شرط رکھا اللہ نے. نمبر 1 توبہ، سابقہ گناہوں پر ندامت، یہ توبہ ہے. افسوس، اپنے غلطی پر شرمندہ، پچھتاوا. وآمن، اور ایمان قبول کر لیا. اب تک ایمان نہیں تھا، اس کا مطلب یہ تو ایمان نہیں تھا تبھی تو کہا کہ وہ آمنا اور ایمان لے آیا. اور یا تو اشارہ اس طرف ہو کہ جب مومن زنا کرتا ہے تو ایمان دل سے نکل جاتا ہے. بخاری روایت کرتے ہیں کتاب الایمان میں، جب مومن زنا کرتا ہے تو اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے، اور جب زنا کے عمل سے باہر آ جاتا ہے تو اس کا ایمان پھر لوٹ کے آ جاتا ہے. تو توبہ کے بعد اس کا ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ توبہ کے بعد پھر صاحب ایمان بن جاتا ہے. اگر یہ مومن کے لیے ہے تو یہ شکل، اور کافر کے واسطے یہ ہے تو پھر توبہ کے بعد وہ اصل نو اسلام میں داخل ہوتا ہے. الا من تاب وآمن، مگر جس نے توبہ کیا، یعنی شرک و معاصی سے توبہ کر لیا، اگر مشرک تھا، گناہگار تھا، وآمن، اور ایمان قبول کر لیا اگر پہلے سے مومن نہیں تھا، وعمل عملا صالحا، اور عمل کیا صالح عمل. صالح عمل جس پر اللہ کے رسول نے صالح ہونے کا حکم لگایا ہو، خود سے صالح سمجھ لیا ہو تو صالح نہیں بنتا. ہر وہ عمل جو اللہ کے حکم کے تابع ہو، رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہو، اور جس پر اجر ملنے کا وعدہ ہو، ایسے عمل کو صالح کہا جاتا ہے. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، بس وہی لوگ ہیں کہ اللہ تبدیل فرما دیں گے ان کے سیئات کی جگہ پر حسنات سے. سیئات برائیاں، سیئاتن کی جمع سیئات، اور حسناتن کی جمع حسنات. نامہ اعمال میں جتنے گناہ تھے اتنے اس کی جگہ پر حسنات لکھ دیے جائیں گے. کب؟ جب بندہ توبہ کر لے اور ایمان قبول کر لے اور عمل صالح اختیار کر لے. 3 شرطوں پر. اس پر کئی واقعات لکھے ہیں، میں یہ سنا دیتا ہوں تاکہ معلوم ہو اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے. ایک بندہ اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا، اس کے نام اعمال میں گناہ صغیرہ بھی ہوں گے، کبیرہ بھی ہوں گے. کبیرہ کو اللہ چھپا کر صغیرہ کو پیش کریں گے، اور صغیرہ کو پیش کرنے کے بعد اس سے اقرار کروائیں گے. وہ اعتراف کرتا جائے گا، ہاں مجھ سے یہ بھی غلطی ہوئی، اور دل میں گھبرائے گا کہ چھوٹے گناہ ہیں، بڑے گناہ تو بھی اور ہیں، کیا ہوگا ان کا حال.
اللہ تعالیٰ جب فرمائیں گے کہ تیرے جتنے گناہ صغیرہ ہیں جن کو سامنے بتایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان تمام گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا ہے، تو وہ بندہ تعجب سے کہے گا میرے اللہ، میرے کچھ اور بھی اعمال میں ہیں جن کو مجھے یہاں نظر نہیں آ رہا ہے، اب تک نہیں کہہ رہا تھا یہ، اب کہہ رہا ہے۔ جب دیکھ لیا کہ سیئات کے بدلے حسنات لکھ دیا اللہ نے، تو کہے گا میرے نامہ اعمال میں کچھ اور ہیں جن کو میں نہیں دیکھ رہا ہوں یہاں۔ یہ حدیث کو بیان کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہنسنے کا راوی تذکرہ فرماتے ہیں کہ آپ ایسا ہنس پڑے یہاں تک کہ آپ کے دانت جو کم دکھائی دیا کرتے تھے ہنسنے کے موقع پر، وہ بھی اس دن نظر آئے۔ کیوں؟ جب بندے کو معلوم ہوا کہ ہر گناہ کے بدلے نیکی آ رہی ہے، تو جو بڑے بڑے گناہ ہیں جن سے خطرہ تھا جہنم میں جانے کا، اب خود چاہتا ہے کہ وہ گناہ ظاہر ہوں، اس کا بدلہ ملنے والا ہے۔ تو یہ معلوم یہ ہوا اللہ کی ذات غفور الرحیم ہے، اس لیے آگے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ ہیں مغفرت کرنے والے اور رحم کرنے والے۔ تو ان تین چیزوں پر غور کریں، ایمان، توبہ اور عمل صالح۔ جتنی غلطیاں ہیں ان پر توبہ کریں اور اپنے ایمان کی تجدید کرتے جائیں، اور عمل صالح جتنا ہو سکے اختیار کرتے جائیں۔ اتنی بات تو طے ہے کہ جب کوئی انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اسلام میں آنے کی برکت سے اس کی زندگی کے سارے گناہ پچھلے دھل جاتے ہیں۔ ہاں، نیکیاں جو پچھلے میں تھیں جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اب ان نیکیوں کو قائم کر دیا جاتا ہے۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہا، یہ حدیث کی وجہ سے کہ اسلام میں آنے کی برکت سے سابقہ تمام گناہ دھل جاتے ہیں۔ اگر یہ بحث یہاں ہے کہ وہ پہلے سے مومن نہیں تھا، ایمان لایا ہے، تب تو مسئلہ صاف ہے یہ۔ لیکن اگر کوئی پہلے سے مومن تھا لیکن پھر بھی ان سے یہ غلطیاں ہو گئی ہیں اور سچی توبہ وہ کر لیتا ہے اور عمل صالح اختیار کرتا ہے، تو کچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنے فضل و کرم سے معاف فرما کر اس کے بھی حسنات کو، جتنے بھی اس کے اندر سیئات تھے، اس میں اضافہ فرما دیں اور سیئات کو تبدیل کر کے حسنات میں قائم کر دیں۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جس نے توبہ کیا اور عمل صالح کیا، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو بے شک وہ متوجہ ہوتا ہے اللہ کی طرف اور اللہ بھی اس بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ دوسرا جو من تابہ ہے یہ مومن کے لیے ہے، اور پہلے جو الا من تابہ و آمنا تھا یہ کافر کے لیے تھا۔ جو پہلے مومن نہیں تھا اب ایمان میں آیا تو سیئات بدل جائیں گے حسنات سے، اور اگر کوئی پہلے سے مومن ہے لیکن گناہگار ہے، وہ توبہ کر لے گناہوں سے اور عمل صالح اختیار کر لے، فإنه يتوب إلى الله، تو بے شک وہ بھی متوجہ ہو رہا ہے اللہ کی طرف، متابہ خلوص دل کے ساتھ خاص طور سے۔ اور بندے کی توبہ اللہ بہرحال قبول کرتے ہیں جب تک کہ اس کا وقت باقی ہے۔ کہ درمیان کی بات آئی، رحمان کے بندوں کے اوصاف میں سے یہ بھی ہے والذین لا یشہدون الزور، اور وہ لوگ جو مشاہدہ نہیں کرتے یعنی شامل نہیں ہوتے بیہودہ باتوں میں۔ لا یشہدون الزور، زور کے معنی بیہودہ باتیں، جھوٹی باتیں، ایسی چیز جو انسان کے لیے داغدار بنا دے، اس کے نام اعمال کو زور کے معنی جھوٹ کہتے ہیں، جھوٹی گواہی خاص طور سے۔ زور سے مراد جھوٹ اور جھوٹی گواہی خاص طور سے، فرمایا لا یشہدون الزور، جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جھوٹ میں شامل نہیں ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے سخت تھے اس موقف میں، فرماتے اگر کسی کی جھوٹی گواہی ثابت ہو گئی تو اس نے جھوٹی گواہی دی تھی، کوئی آدمی اچھا نہیں ہے اس کو اچھا کہہ دیا، یا کوئی اچھا ہے اسے برا کہہ دیا، جھوٹی گواہی دے دیا، تو فرماتے تھے کہ یہ شخص ہمیشہ کے لیے ناقابل اعتبار ہو گیا، اتر گیا نگاہوں سے یہ، اور اس کو 90 کوڑے مارنے کا حکم دیتے تھے۔ کوڑے مارنے کا حکم کیوں؟ اسی واسطے کہ وہ بندہ غلط کاموں میں شامل ہو گیا۔ فرمایا لا یشہدون الزور، بیہودہ باتوں میں وہ شامل نہیں ہوتے، یعنی ہر وہ بات جو گناہ ہو اس میں اپنا دخل نہیں رکھتے بلکہ اس سے کنارہ کش ہو جاتے۔
وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، اور جب گزرتے ہیں کسی غلط کام کے قریب سے. لغو کے معنی بیہودہ مشغلہ. آج کل بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کتنے مشغلے بیہودے ہیں، جہاں پر آدمی دنیا کے کاموں میں ایسا ملوث ہو جاتا ہے کہ فرائض سے غافل، اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے ان کا ارتکاب. ایسے موقع پر انسان کا شریک ہونا اللہ کو پسند نہیں فرماتے. اگر کوئی موقع ایسا آ جائے کہ وہ راستے میں پڑ جائے تو مرو کراما، شریفانہ گزر جاتے ہیں، اس میں جھانکتے ٹانکتے قریب نہیں ہوتے، اس کی تعریف نہیں کرتے، اس کی واہ نہیں کرتے. والذین لا یشهدون الزور، جو جھوٹی باتوں میں شامل نہیں ہوتے اور جو کبھی گزرتے ہیں بیہودہ مشغلوں سے، مرو کراما، تو گزر جاتے ہیں سنجیدہ ہو کر. ایک بار عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے گزرے اور وہاں کھیل تماشا چل رہا تھا. اس زمانے میں کوئی عورت گاتی ہے، لوگ گھیر لیتے ہیں اور باجا بجتا ہے، تو اس زمانے میں سب سے بڑا تماشا یہی ہوتا تھا. وہاں سے گزر گئے. حضرت عبداللہ بن مسعود کو اس طرح گزرتے ہوئے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود آج سے کریم ہو گئے. کریم کہا، کہاں سے کہا کریم؟ اسی آیت سے کہا. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا، تو جو کراما یعنی شریفانہ گزر جاتا ہے وہ کریم بن جاتا ہے. اللہ کی نگاہ میں وہ بندہ شریف ہے اور وہ کریم ہے جو بیہودہ مشغلوں سے گزر جاتا ہے شریفانہ انداز میں. وَإِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، یہ بہت اہم جملہ ہے. وَإِذَا ذُكِّرُوا، اور جب نصیحت کی جاتی ہے، بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، ان کے رب کی آیتوں کے ذریعے، لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا، نہیں گر پڑتے ہیں ان نصیحتوں پر، سُمًّا، بہرے ہو کر، عُمْيَانًا، اندھے ہو کر. اس ایک آیت پر بہت طویل کلام ہے مگر میں خلاصہ پیش کرتا ہوں. اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو پیش کرتے تھے. جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ کرام پیش کرتے تھے تو کافر اس کتاب کے پڑھتے ہوئے اس محفل کو گھیر لیتے تھے. اور گھیرنے کا مطلب ہوتا تھا کہ جیسے آپ پر جھپٹ پڑیں گے، سمجھنے کی خاطر نہیں، اس کے علوم سے استفادے کی خاطر نہیں، بلکہ وحشت پیدا کرنے کے لیے اندھے بہرے گونگے ہو کے اس پہ گر پڑتے تھے. لگتا تھا کہ ابھی جھپٹ لیں گے. جیسا دوسری آیتوں میں آیا ہے یکونون علیہ لبدا، آپ پر جمگھٹا لگاتے. جمگھٹا کا مطلب بھیڑ. مقصد اس بھیڑ کا کیا ہوتا ہے؟ کوئی استفادہ نہیں، کوئی فہم نہیں. فرمایا کہ قرآن کریم کے ساتھ ان کا ایسا سلوک یہ اچھا نہیں ہے. رحمان کے بندے جب قرآن کی آیتیں سے نصیحت کی جاتی ہیں تو غور و فکر کرتے ہیں، اس کو سوچتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، فہم کے ذریعے سے اس کی گہرائی تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. اندھے بہرے گونگے ہو کر نہیں گر جاتے. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور جب تذکرہ کیا جاتا ہے ان کے رب کی آیتوں کا، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو نہیں گر پڑتے ان نصیحتوں پر، ان احکامات پر، بہرے اور اندھے ہو کر. یہ تو ہوا پس منظر کے لحاظ سے، شان نزول کے لحاظ سے. مفتیان کرام نے اس آیت پر لکھا ہے کہ آج کل لوگ قرآن کریم کی طرف قریب ہو رہے ہیں. یہ اچھی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے کہ لوگ قرآن کی طرف قریب ہو رہے ہیں. لیکن ہر آدمی تھوڑا بہت جاننے کے بعد اپنے آپ کو اتنا بڑا علامہ سمجھتا ہے کہ کسی مفتی کی بات کو بھی پسند نہیں کرتا، کسی عالم کی بات کو بھی پسند نہیں کرتا، اور وہ سمجھتا ہے کہ جو میں نے سمجھا ہے وہی صحیح ہے، حرف آخر ہے. جس میں کسی وسطاد کی رہنمائی شامل نہ ہو، ایسے فہم کو جو صحابہ کی ڈگر سے ہٹا ہوا ہو، یہ ہمارے لیے بڑی آزمائش ہے. اندھے بہرے گونگے ہو کر گرنے سے یہ بھی مراد ہے. جو دل میں آیا مطلب نکال لیا، وہ صحابی سے ثابت ہے یا نہیں ہے اس سے کوئی بات نہیں. حضور نے بتایا یا نہیں بتایا کوئی مطلب نہیں. جو میں نے سمجھا وہ بیان کر دیا، یہ سمجھ اچھی نہیں ہے. فرمایا جو قرآن کریم کی تشریح
اللہ کے نبی نے کی ہے، صحابہ نے اخذ کیا ہے، اسی ڈگر پہ چلنا ہے، اور جو اندھے بہرے گونگے ہو کر جو دل میں آیا مطلب نکال لیا۔ اسی لیے 72 فرقے پیدا ہوئے، اور ہر فرقہ قرآن سے ہی استدلال کرتا ہے۔ کیوں؟ اپنی سمجھ کے مطابق، اپنے ڈگر کے مطابق، اس وجہ سے اختلاف ہوتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے جیسا صحابہ ایمان لائے تم ویسا ایمان لاؤ تو کامیاب ہوگے۔ تو قرآن کو سمجھنا ہے جس طرح صحابہ نے سمجھا اور صحابہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، ایک بات کا لحاظ کرنا ہے، یہاں وہ بھی مراد ہے۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار هب لنا من ازواجنا، دے دو ہم کو ہماری عورتوں سے، وذریاتنا ہماری اولاد سے، قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک، اولاد دے دو نہیں کہا، قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک، قرۃ کے معنی ٹھنڈک اور عین کی جمع اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک دے دو یعنی راحت دے دو۔ صرف اولاد کافی نہیں ہے، اولاد ایسی ہو جس سے آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ ٹھنڈی کیسے ہوں گی؟ اگر آدمی دیندار ہے، متقی پرہیزگار ہے، اللہ کا بندہ ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ میری اولاد بھی اللہ کی وفادار ہو، اللہ کی خاص بندگی کرنے والی ہو، شرک سے پرہیز کرنے والی ہو، تاکہ میرے ساتھ جنت میں ساتھ رہے۔ یہ بھی یہاں مراد ہے۔ اور اگر آدمی دنیا پر توجہ زیادہ کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ عورت خوشحال ہو، بچے خوشحال ہوں۔ خوشحالی صرف دنیا کی حد تک ہے، تو وہ بھی دعا کرنا برا نہیں ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا خود سکھایا اللہ نے، وہ بھی معلوم نہیں ہے، لیکن آخرت کو چھوڑ کر، جنت کو چھوڑ کر صرف دنیا کی خوشحالی کو مانگتے رہنا، یہ تنگ نظری ہے، آخرت سے غفلت کی دلیل ہے۔ اس لیے فرمایا یہاں مراد قرۃ اعین سے اولاد کی سلامتی ہے کہ وہ دین پر قائم اور دائم رہے۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور بنا دے ہم کو متقیوں کا امام، ہم کو متقیوں کا امام بنا دے۔ یہاں پر یہ خیال بھی آ سکتا ہے دماغ میں کہ اپنے کو امام بننا چاہتا ہے، بڑا بننا چاہتا ہے، اور بڑائی کو حاصل کرنا یا بڑا بننا دنیا میں تو اچھی علامت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے دار آخرت ان کے لیے ہے جو دنیا میں بڑائی نہیں چاہتے۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا، جو زمین میں بلندی نہیں چاہتے ان کے واسطے دار آخرت رکھا ہے۔ تو امام بننا تو بلندی حاصل کرنا ہے۔ شارحین لکھتے ہیں کہ متقیوں کا امام بنانے کا مطلب یہ ہے، ابھی آپ نے سنا ابھی کہ اولاد سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل ہو، یعنی ہماری اولاد دیندار بنا دے۔ اور گھر کا جو آدمی ہوتا ہے، باپ ہے، دادا ہے، جو اپنے اولاد کے حق میں دعا کرتا ہے ایمان پر چلنے کی، وہ پہلے سے سردار ہوتا ہے، گھر کا باپ، گھر کا سردار۔ اب جب دعا کرتا ہے کہ میری اولاد کو نیک راستے کی توفیق دے دے، تو پہلے سے امام تو تھا ہی، فرق یہ ہے کہ پہلے اچھے بچے نہیں تھے، اب اچھے بچے ہو جائیں گے، اب متقی بچے ہو جائیں گے۔ تو متقیوں کا امام بنانے کا مطلب یہ ہے کہ میں گھر کا سردار تو ہوں پہلے سے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میری سرداری متقیوں کے اوپر قائم ہو، یعنی متقی جو میرے خاندان کے لوگ بن جائیں تو میں متقیوں کا سردار بن جاؤں، تاکہ آگے راستہ میرا مشکل نہ ہونے پر۔ تو یہاں سرداری مانگنا نہیں ہے، سردار تو تھا پہلے سے، فرق یہ ہے کہ میں جن کا سردار ہوں ان کو متقی بنا دے، تاکہ متقیوں کی خیر کا موقع مجھے مل جائے، اور یہ بالکل درست چیز ہے۔ آگے یہی حکم دیا گیا ہے، متقی بننا، متقیوں کو دیکھنا، متقیوں کی صحبت میں رہنا، اور دینداری کے موقع پر جہاں سے دین کا اور آخرت کا زیادہ فائدہ ہو وہاں پر پیشوائی کرنے کا حوصلہ رکھنا، یہ اچھی چیز ہے۔ ان تمام کے بعد اب اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی جزا کیا ہے، کیا ملے گا۔ ایسے 13 صفات رکھنے والے میرے رحمان کے جو بندے ہیں خاص طور سے ان کو کیا ملے گا؟ فرمایا اولئک، یہی لوگ ہیں، یجزون الغرفۃ بما صبروا، بدلے میں دیے جائیں گے غرفہ۔ غرفہ کہتے ہیں بالا خانہ، جنت کے اندر بھی اللہ نے بالا خانہ بنایا۔ غرفہ کہتے ہیں باہر سے اندر نظر آئے اور اندر سے باہر نظر آئے، دو طرف سے نظر آئے۔ ایک آیت ذہن میں آ رہی ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے
چاندی میں خاص بات یہ ہے کہ چاندی میں باہر سے اندر نظر نہیں آتا. چاندی میں باہر سے اندر، اندر سے باہر نظر نہیں آتا. لیکن اللہ نے فرمایا ہے قواریر من فضہ، قواریر من فضہ، وہ چاندی کے ہوں گے لیکن وہ قواریر ہوں گے، یعنی آئینے ہوں گے، چاندی کے آئینے. تو آئینے میں نظر آتا ہے تو چاندی کے جب وہ آئینے ہوں گے تو وہاں بھی نظر آئے گا. بتانا یہ ہے کہ یہ ایسے محلات ہوں گے کہ چاندی سونے ہونے کے باوجود بھی اندر سے باہر، باہر سے اندر نظر آئے گا. یہ بالا خانے ان کو دیے جائیں گے. ان کے اوصاف بہت زیادہ بتائے گئے، بہت زیادہ بتائے گئے. ان جنت کے بالا خانوں میں جب بندہ ہوگا تو دوسرے جنتی جب اس کو دیکھیں گے تو ان کی بلندی اتنی زیادہ ہوگی کہ جس طریقے سے آج کوئی آسمان سے زمین والوں کو دیکھے تو چھوٹے چھوٹے مکانات نظر آئیں گے، بالکل چھوٹے چھوٹے رہتے ہوئے. ان بالا خانوں سے جب کوئی جھانکے گا تو دیگر جنتیوں کے مکانات ایسے نظر آئیں گے، اتنے چھوٹے. یہ الرحمن کے مخصوص جو بندے ہیں ان کے واسطے اللہ نے غرفہ اور بارے خانے کا انتظام کیا ہے. بما صبروا، ان کے صبر کی وجہ سے، یعنی دین پر جمنے کی وجہ سے. وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، یلقون ملاقات کیے جائیں گے فیہا اس جنت کے اندر، تحیہ دعائیہ کلمات سے، وسلامہ اور سلامتی کے الفاظ سے. جب بھی کوئی ملے گا تو سلام علیکم، السلام علیکم کہے گا. تحیہ کے معنی کلمات دعائیہ، ایسی چیز جن سے بندے کو خوشی حاصل ہوتی ہے. دعا اور سلام ہمیشہ ملتا رہے گا. خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے. حسنت مستقرا و مقاما، یہاں کہا حسنت اور اوپر آیا تھا ساعت، وہاں بھی مستقر اور مقام تھا اور یہاں بھی مستقر اور مقام ہے. یہ توازن دیکھو. وہاں کہا گیا تھا جو اللہ کے باغی ہیں ان کے واسطے جہنم ہے، جہنم کا میں نے کہا ساعت بری ہے، اس کی ضد کیا ہے؟ حسنت اچھی ہے. وہاں کیا تھا؟ مستقر کے لحاظ سے اور مقام کے لحاظ سے. یہاں فرمایا حسنت اچھی ہے مستقر کے حساب سے اور مقام کے اعتبار سے. کیسا اچھا ٹھکانہ اور بہترین مقام ہے. ہمیشہ رہیں گے، بہترین ٹھکانہ ہے، بہترین مقام ہے. ان تمام چیزوں کے بعد آخر میں ایک بات کہی گئی ہے، دیکھو بندو، اگر تمہاری پکار، تمہاری عبادت، تمہاری بندگی، تمہاری اللہ کو راضی کرنے والی کیفیت نہ ہوتی تو تمہاری اللہ کو کوئی پرواہ بھی نہ ہوتی. قل، آپ کہہ دیجئے، ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، ما یعبأ بکم ربی، تمہاری پرواہ نہیں کرتا میرا رب، ربی میرا رب، ما یعبأ بکم، تمہاری پرواہ نہیں کرتا، لولا دعاؤکم، اگر تمہاری پکار نہ ہوتی، اگر تم اللہ کی عبادت نہ کرتے تو تمہاری اللہ کو کوئی پرواہ نہ ہوتی. کیا مطلب ہوا؟ جتنے لوگ اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں کرتے جب یہ جہنم میں جائیں گے تو اللہ کو بھی ان کی پرواہ نہیں ہوگی. اور کائنات میں اگر کسی بندے کے واسطے بالا خانے ہیں تو اس لیے ہیں کہ ان بندوں نے اپنے رب کی اطاعت کی ہے، اس اطاعت کی وجہ سے اللہ نے ان کے واسطے یہ عمدہ انتظام کیے. گویا بندوں سے اللہ کو کوئی غرض نہیں ہے، چونکہ بندوں کی تخلیق ہوئی ہے عبادت و معرفت کے لیے. اگر بندہ اپنے مقصد تخلیق میں لگا ہے تو جنت کا حقدار بنے گا، اور مقصد فوت ہو گیا ہے تو رب کو تمہاری کیا پرواہ ہے. دنیا میں آدمی کوئی بھی کام کرتا ہے تو کسی مقصد سے کرتا ہے. پنکھا لگاتا ہے ہوا لینے کے لیے، اب پنکھے میں ہوا ہی نہیں آ رہی ہے، کیا کرے گا رکھ کے اس کو؟ گھر میں انسان کوئی بھی چیز لاتا ہے کسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے، اگر مقصد پورا نہ ہو تو کیا پرواہ، اس کو پھینک دے گا. بس یہی حال ہے. اللہ نے کہا ہے انسانوں سے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمہاری تخلیق میری معرفت، میری بندگی کے واسطے ہے. اگر تمہاری بندگی تم سے فوت ہو گئی تو تم کو رکھ کر کیا کریں گے؟ تم جہنم میں جاؤ یا اور کسی گڑھے میں جاؤ. تمہاری پکار، تمہاری عبادت اگر نہ ہوتی تو میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہ ہوتی. یہ مفہوم بیان کیا ہے. اس آیت کے مفہوم اور بھی ہیں، کئی انداز سے پیش کیے گئے ہیں. سب سے آسان، سب سے سہل یہی مضمون ہے. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، کہہ دیجئے
تمہاری پرواہ نہیں ہے میرے پروردگار کو، اگر نہ ہوتی تمہاری پکار، تمہاری عبادت، فقد کذبتم، سو اے کافرو تم نے تو اللہ کو جھٹلا دیا، اللہ کی آخرت کو جھٹلا دیا، جہنم کو جھٹلا دیا، قرآن کو جھٹلا دیا، نبی کو جھٹلا دیا، تم تو جھٹلا چکے۔ تمہاری حیثیت کب بنتی؟ جب تم اطاعت کرتے، اب تو تم نے جھٹلا کر اطاعت کا موقع بھی گنوا دیا ہے، اب تمہارے لیے سزا یقینی ہو گئی۔ فسوف یکون لزاما، ان قریب ہو جائے گا تمہارا جھوٹا سمجھنا کیا ہوگا؟ لزاما، لازم کر دے گا تمہاری سزا۔ لزام کے معنی لازم کر دینا، تمہارے لیے سزا لازم ہو گئی، کیونکہ مان کر جو حاصل ہونے کا موقع تھا تم نے جھٹلا کر اس کو کھو دیا، اب تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، تمہارے واسطے سزا لازم ہے۔ دنیا میں بدر سے شروع ہو گئی اور جہنم میں پہنچنے تک وہاں پہنچتے رہیں گے۔ یہاں تک یہ بات مکمل ہو گئی، الحمدللہ سورہ فرقان مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد سورہ شعراء کا انشاءاللہ آغاز ہوگا، دعا کر لیجیے۔